السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا، 7 بقرات سمان، 7 موٹی موٹی گائے، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 کمزور اور پتلی گائے کھا رہی نگل رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہرے بھرے خوشے، وأخر یابسات، اور 7 اس کے ساتھ خشک خوشے۔ یا ایھا الملأ، اے میری کابینہ کے لوگوں، افتونی فی رؤیایا، میری اس خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس کی کیا تعبیر ہے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم اس کی تعبیر سمجھتے ہو تو۔ ریان بن اسید نامی مصر کے ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ پریشان بھی ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ 7 کمزور مریل سی گائے ہیں اور دوسری طرف 7 گائے کھڑیں جو بڑی طاقتور مضبوط جسامت والی، لیکن یہ کمزور گائیں ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ خواب ہے، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ غلے کے خوشے ہیں، 7 ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 بالکل خشک ہیں، لیکن وہ خشک خوشے جو ہیں وہ ہرے خوشوں پہ لپٹے ہوئے ہیں، انہیں بھی خراب کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے صبح لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس خواب کی کوئی تعبیر بتاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی۔ لوگوں نے کہا بس اضغاث و احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، یہ آپ کے خیالات ہیں، دن بھر کے چیزیں دیکھتے ہیں، رات کو آپ جو ہے نا وہ خواب میں آتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ بادشاہ عام آدمی نہیں تھا، اس نے کہا ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کی جیل میں قیدی کی حیثیت سے تھے۔ اس جیل سے ایک آدمی رہا کر آیا تھا، اس نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے، اس سے معلوم کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کے پاس بندہ بھیجا،
یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بھئی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ابھی جو 7 سال چل رہے ہیں نا، یہ تو جیسے چل رہے ہیں، ان کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو مزید سخت قحط والے ہوں گے، جس میں انتہائی شدید قسم کا قحط پڑے گا، اور پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جو کشادگی والا ہوگا۔ ساتھ میں تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں اس کا ایک حل بھی مسئلے کا بتایا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہنا کہ یہ جو ابھی 7 سال شروع ہوئے نا، یہ جو ابھی چل رہے ہیں 7 سال، ان 7 سالوں میں آپ نے ان 7 آنے والے ساتوں کے لیے 7 سالوں کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ جب قحط پڑے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا ملک زرعی ملک ہے، اپنے کسانوں کو خوب سہولیات دیں، پانی وافر دیں، ان کو بیج کی ضرورت، جس چیز کی ضرورت ہو وہ دیں، اور اپنے کسانوں سے یہ کہیں کہ جتنا بھی غلہ ہو سکتا ہے پیداوار اسے جمع کریں۔ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، آپ بڑے بڑے سٹور بنائیں، گودام بنائیں، اور پھر جب کسانوں کی فصل تیار ہوگی، غلہ رکھنے کی جگہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوگی، ہوتا یہی ہے کسانوں کے پاس اتنی جگہ رکھنے کی نہیں ہوتی، وہ تو بیچتے ہیں، تو آپ نے مناسب قیمت پر وہ سارا غلہ ان سے خریدنا ہے اور سٹوروں میں جمع کرنا ہے۔ لیکن اس کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ اس وقت تو دوائیں، یہ میڈیسن تو تھی نہیں، تو جو دانہ ہوگا اس کو اپنے چھلکے کے اندر ہی رہنے دینا، جیسے چاول کا چھلکا لگا ہو تو دھان ہوتی ہے، اس کے اندر رہنے دینا، گندم ہے تو چھلکے کے اندر ہی رہے تاکہ اس کو کیڑا نہ لگے۔ اور جب وہ قحط کے 7 سال شروع ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ مصر میں پیداوار نہیں ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، پانی نہیں ہوگا، زمین کچھ نہیں اگائے گی، مشکلات ہوں گی، تو پھر مناسب قیمت پر آپ نے لوگوں کو یہ غلہ بیچتے رہنا، یہ 7 سال آپ کے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کہ صرف مصر کی حد تک نہیں، مصر کے اطراف میں جو ممالک ہیں، جو شہر ہیں، جو بستیاں ہیں، وہاں بھی قحط پڑے گا، وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، انہیں بھی آپ نے دینا ہے، بیچنا ہے۔ یوں آپ کو فائدہ، اس سے 2 فائدے ہوں گے، آپ کے اپنے ملک کی عوام اس قحط سے متاثر نہیں ہوگی، اور آپ کا ملکی خزانہ پیسے سے بھر جائے گا۔ مہنگا نہیں بیچنا۔ ریان بن اسید نے جب یہ تعبیر سنی کہ اس آدمی کو بلا کے لاؤ، یوسف علیہ السلام آئے، خیر لمبا واقعہ ہے، ان کو بتا دیا۔ ریان بن اسید نے وہی ترتیب شروع کر دی، اسی طرح کیا بالکل۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا، پہلے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کام میرے لیے بڑے مشکل ہوں گے، میں تو کر نہیں سکوں گا، کیسے کروں؟ مجھے اپنے قومی خزانے کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ ظاہر ہے جب مشکلات آتی ہیں تو لوٹ مار زیادہ ہوتی ہے، پھر تو میں اپنا قومی خزانہ کیسے بچاؤں گا؟ پیسہ بھی ہوگا اس میں غلہ بھی اتنا جمع ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ میرے سپرد کر دیں، انی حفیظ علیم۔ یہ 2 لفظ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت بڑے لفظ ہیں کہ میں اس کی حفاظت بھی جانتا ہوں اور اس کا استعمال کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ کی مدد تھی، خدائی مدد یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ خیر، بادشاہ نے 1 سال تک یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس کے بعد نہ صرف قومی خزانہ بلکہ پوری بادشاہت یوسف علیہ السلام کے حوالے کی کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لینا۔ کوئی بھی حادثہ جب کسی قوم پر آتا ہے نا، حادثہ یہ کبھی یکدم نہیں آتا، اچانک سے نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت کی آغوش میں پرورش پاتا ہے حادثہ، اور پلتے پلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پھٹتا ہے تو پوری قوم اور ملک جو ہے نا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یکدم نہیں آتا، اس کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، وقت بتاتا رہتا ہے۔ ریان بن اسید نے خواب دیکھا، سمجھ گیا کہ کچھ میرے ملک کے حالات آنے والے ہیں، فکر مند ہوا، اپنی عوام کے لیے فکر مند ہوا۔ یوسف علیہ السلام مل گئے، اللہ نے مدد کی۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ قحط کے 7 سال پڑے تھے تو مصر کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قحط ہے بھی ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں تھا ان کو، نہ باہر کے لوگوں کو پتہ تھا۔ ایسی بہترین ایسا انتظام کیا تھا انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے۔
اس وقت ہم اور آپ، ہمارا جو ملک ہے، ہم روز پڑھتے ہیں اخباروں میں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، ڈالر وہاں چلا گیا، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ یہ حادثہ جو ہم پر آیا ہوا اس وقت یا چل رہا ہے، یہ اچانک نہیں آیا، نہ یہ کہ ہم بے خبر تھے۔ ایک وقت تھا، یہ بھی پلتے 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 یہاں تک پہنچا ہے، ہمیں نظر آ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے۔ ہماری نااہلی یہ تھی کہ ہم میں اس دور کے اندر ریان بن اسید جیسا کوئی آدمی نہیں تھا، بے شک کافر ہوتا، کافر تھا وہ، مسلمان نہیں تھا، ہم اس کی مثال دیتے ہیں، لیکن اس دور میں ریان بن اسید نہیں تھا، نہ یوسف علیہ السلام جیسا کوئی خزانے کا وہ تھا، وزیر تھا، اور نہ اس زمانے کے مصر کی عوام اس دور میں تھی، اس لیے یہ حادثے بڑھتے رہتے ہیں ملک میں۔ ہم آج کہتے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، ہر آدمی چوکنا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ حالات جو ہمارے ساتھ پیش آئے نا، یہ ایک دم سے نہیں آئے، بہت پہلے سے یہ چل رہے تھے۔ ریان بن اسید کو 7 سال پہلے پتہ چلا، اس نے 7 سال پلاننگ کی، ان 7 سالوں میں وہ محفوظ رہا۔ ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں، ہم آج تک نہیں سمجھے کہ ہم کن حادثوں کا شکار ہو سکتے ہیں، کون کون سے حوادثات ہیں جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہمارے ملک پہ کون اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہماری عوام کو لیا ہوا ہے، ہم نہیں سمجھے اس کو۔ بڑوں کو ہم کیا کہیں گے، ہم اپنے بڑوں سے ہمیشہ ہماری ایک وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنا ایک فرض ادا کرتے ہیں، بڑوں کو بس برا بھلا کہیے، یہ حکومتیں ایسی ہیں، فلاں حکومت ایسی تھی، یہ ایسی، میں سمجھتا ہوں میرا فرض ادا ہو گیا، غیبت کر کے فرض ادا کر دیا میں نے، اپنا کام کچھ نہیں کیا۔ اپنے بحیثیت قوم ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، تو ہمارے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی۔ ہم بیماری کو آنے دیتے ہیں کہ آئے 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 آئے، بیماری آئے، اس کے بعد اس کے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ابھی دیکھ لیں، جیسے جب سے گرمی بڑھی ہے، گرمی کی شدت ہوئی، لائٹ بند، پانی بند، اور روڈ کے اوپر ہر 1 کلومیٹر کے بعد ہیٹ اسٹروک کے لیے لگائے ہوئے کیمپ۔ ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر، غصہ بھی آتا ہے کہ بھئی جتنا پیسہ آپ وہاں لگا رہے ہو، یہ لگا رہے ہو روڈ پہ، آپ کو پہلے پتہ تھا کہ حالات ایسے ہوں گے، تو آپ اپنے ان چیزوں کی پہلی پلاننگ کرتے ہیں نا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ بیمار کروا کر، پھر ان کو ہیٹ اسٹروک لگوا کر، پھر ان کی تصویریں بنا کر، پھر آپ نمائش کرنا چاہتے ہو، یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ کرونا 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 کی روتے تھے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، دوائیاں غائب، ہسپتالوں میں حالات ایسی تھی کہ اللہ معاف کرے، لوگ مرنے کے لیے تیار تھے، اسپتال جانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ مسلمان ڈاکٹر وہاں پر تیار تھے مرنے کے لیے، ابھی مر جاؤں میں گھر میں مر بس کافی ہے، مجھے اسپتال لے کے نہ جانا۔ حالات یہ ہو گئے تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، صرف رونا، بھائی آ گیا جی، آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا کیا، اب کیا کیا، کیا علاج کیا؟ ابھی بھی مانگ مانگ کے ہم انجیکشن لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا ہے جو ہم لگوا رہے ہیں، لوگوں اپنے انجیکشن تک نہیں بنا سکیں۔ یہ حادثے جو آتے ہیں یہ ایسے نہیں آتے، قوموں کو پہلے تنبیہ ہوتی ہے، پہلے سے خبر ہوتی ہے یہ حالات آنے والے۔ یہ گرمی کیا پہلی دفعہ ہو رہی ہے؟ ہر سال نہیں ہوتی تھی؟ کیوں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر سال گرمی آتی ہے اور لائٹ ہماری خراب ہو جاتی ہے، ہر جگہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، کہیں پی ایم ٹی اڑ رہا ہے، کہیں تاریں ٹوٹ رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، عقل نام کی شے ہے ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرز حکمرانی، جو یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا ملک ملا تھا، ہم کہتے ہیں جی مجھے تو خالی خزانہ ملا ہے، تو کسی نے گردن سے پکڑ کر لا کر بٹھایا تھا؟ نہ آتے نا، زبردستی جبرائیل نے پکڑا تھا، اسرائیل نے پکڑا تھا کہ آؤ نہیں تو تمہیں مار دوں گا؟ ہر آتا ہے جی مجھے تو خالی خزانہ ملا ہے، خالی خزانہ ملا، تو خزانہ کون لے کر گئے؟ جنات آئے تھے یا فرشتے اوپر لے کر چلے گئے؟ سوئس بینکوں میں پیسہ میرا اور آپ کا تو نہیں پڑا، ہمارا پڑا ہوا ہے نا۔ واللہ علم سچ ہے جھوٹ ہے کہ خبر میں 99 ارب ڈالر ہمارے وہاں پڑے ہوئے ہیں، واللہ علم میں خبر بتا رہا ہوں، سچ ہے جھوٹ ہے۔ کس نے رکھے ہیں؟ کس کام کے لیے رکھے ہوئے؟ کس کام کے لیے رکھے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں خزانہ خالی ہے؟ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ ملک ہے کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب یہ ہے کہ یہ قوم منافقت سے بھری ہوئی ہے، بمائے مجھ سے۔ میں کسی کے پاس 100 روپے کا نوٹ اگر کڑکتا ہوا جیب میں پڑا نا، مجھے برداشت نہیں ہوتا، اس کے بعد پیسے کیوں آ گئے؟ یہ اس منافقت کی سزا ہے جو ہمیں ملتی رہے گی۔
ہم نہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہیں، ہم صرف اپنے مفاد کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور مفاد پرست قوم کبھی دنیا میں ترقی نہیں پا سکتی، کبھی نہیں پا سکتی، ہمیشہ تنزل میں جائے گی۔ خیر، یوسف علیہ السلام کو جب خالی ملک ملا، خالی خزانہ، قحط سر پر ہے، منڈلا رہی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے سب کچھ ہے، خزانہ انہوں نے لیا۔ انہوں نے 3 کام کیے تھے، کچھ بڑے کام نہیں کیے تھے، 3 بڑے بڑے کام کیے۔ اگر وہی کام ہم کر لیں نا تو اس وقت ہماری کشتی جس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ اس کو نکال دیں گے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ جو انہوں نے ریان ابن اسید کو مشورہ دیا تھا اس پہ عمل کیا۔ خود جتنے کسان تھے اس ملک کے، مصر کے، ان سب کو جو جو چیزیں ان کو ضرورت تھی، چاہیے تھی، وہ دی ان کو۔ پانی کا بندوبست کیا، نہری ملک تھا مصر، نہری ملک ہے، نہریں بنوائیں، پانی پہنچایا جگہ جگہ تک، جو جو ان کی ضروریات تھیں وہ ساری پوری کی۔ اور کسانوں سے یہ کہا کہ جتنی محنت ہو سکتی ہے کرو، جتنی پیداوار ہونا وہ سب ہم لیں گے آپ سے، یہ فکر نہ کرنا۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، جب گنا تیار ہوتا ہے، بیچارہ کسان جب گنا بیچنے کے لیے جاتا ہے نا تو وہیں توبہ کے 2 رکعت نفل پڑتا ہے، واپس آتا ہے کہ زمین بیچ دوں گا، آئندہ گنا نہیں لگاؤں گا۔ کیوں؟ آگے جو نسل بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ جو خریدنے والے، وہ اتنا تنگ کریں گے ان کو کہ یہ 1000 والی چیز مجھے 100 کی بیچ کے چلا جائے، اور پھر اس چینی کو میں خود 1000 والی کو 10,000 میں بیچوں گا، تو سارے چورے بیٹھے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ نہیں تھا، ان سے لیا گیا، جتنا غلہ تھا وہ سارا لیا گیا، سب جمع کرو۔ خوب غلہ جمع ہوا، بڑے بڑے سٹور بنائے گئے، ان سٹوروں میں جمع کیا گیا غلہ۔ ساری چیزیں جب جمع ہو گئیں، اس کے بعد کسانوں کو جو ان کی مناسب قیمت بنتی تھی وہ سب کو دے دی، وہ بھی خوش، وہ بھی چلے گئے، ملک کی خزانہ جو تھا وہ بھی بھر گیا۔ ہمارا زرعی ملک ہے، مصر بھی زرعی ملک تھا۔ حساب لگائیں اس زمانے کے اندر وہ آلات یا وہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہیں۔ ہمارا زرعی ملک ہے، نہری بھی ہے الحمدللہ، اور اس زمین کے اندر بھی میٹھا پانی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا ملک بنجر پڑا ہوا ہے۔ ہم گندم باہر سے خریدتے ہیں، ہم چینی باہر سے لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ کسی نے پوچھا؟ گنا تو یہاں ہوتا ہے، چینی باہر سے کیسے آتی ہے؟ گندم یہاں جو پیدا ہوتی ہے کہاں جاتی ہے؟ یہ جو گوداموں میں ہمارے ذاتی گوداموں کے اندر سڑ رہی ہوتی ہے، یہ کس کام کے لیے سڑ رہی تھی؟ یہ کس نے خریدی ہوئی ہے؟ کس نے اس پہ پیسہ لگایا ہوا ہے؟ اور کس نے یہ منع کیا کہ یہ گندم پاکستان میں استعمال نہیں ہوگی؟ کیوں یہ قحط پڑ رہی ہے؟ یہ ہم باہر سے خریدتے ہیں۔ دنیا کا ہر قسم کا پھل، ہر غلہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، تھا۔ اب نہ ہم محنت کرتے ہیں اور نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور نہ وہ اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسباب دیتے ہیں، آلات دیتے ہیں، خود آ کر ہل چلا کر نہیں دیتے کہ میں تمہیں ہل بھی چلا دوں اور تمہاری فصل کاٹ کر تیار کر کے روٹی کا لقمہ بنا کے منہ میں ڈال دوں۔ یہ کام اللہ نہیں کرتا، اللہ اسباب دیتے ہیں، اسباب اللہ نے دیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی ایک روایت میری نظر سے گزری، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ تجارت، یہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کسان جو ہوتے ہیں، زراعت پیشہ، زراعت کا جو پیشہ ہے، یہ کتنا اچھا پیشہ ہے، تجارت بھی اور یہ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کسان اگر اپنی زمین کے اندر فصل بوتا ہے، اب اس کو جب وہ کاٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، موٹے اچھی فصل کاٹ لی ہو، جو تھوڑا بہت ادھر ادھر گر بھی جاتے ہیں، دانے کھیتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ دانہ چڑیا چگ لے، کیڑا کھا لے، کوئی جانور کھا لے، اس کسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ دانے جو گر گئے ہیں، یہ جو زمینوں والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کٹائی ہوتی ہے تو کتنے دانے پڑے رہتے ہیں، پھر جب مشینیں لگتی ہیں پھر کتنے دانے ضائع ہوتے ہیں، بھوسے میں کتنے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گرے ہوئے دانہ چیونٹی اٹھا کے لے جائے گی، پرندہ آئے گا کھا لے گا، کوئی مرغی آئے گی چگ لے گی، کوئی جانور اس کو کھا لے گا۔ فرمایا اس آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا، اس نے محنت کی تھی۔ یہ محنت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مصر زرعی ملک تھا، یوسف علیہ السلام نے یہ محنت کی، اللہ نے قحط سے بچایا۔ ہم اگر یہ محنت کریں اپنے ملک پر، یہ پانی بند نہ کریں، یہ پانی عوام کے قبضے میں نہ دیں، یہ بجلی جو ہے نا یہ ہمارے چند لوگ مخصوص طبقوں کے ہاتھ میں نہ دیں، یہ ساری عوام کا اس پر حق ہے۔ جتنا جس کا حق ہے وہاں تک پوری پہنچے، سب کو برابر دیں۔
اس پر منصفانہ تقسیم رکھیں کہ پانی بھی سب کو ملے گا، برابر ملے گا، وقت پہ ملے گا، اور بجلی بھی وقت پہ ملے گی۔ ہم آپ سے اس کے بل لیں گے، بل لیں آپ، تو آپ ان کسانوں کو سہولیات دیں۔ پھر ان کسانوں کی جب فصلیں تیار ہونا، ان کو تنگ نہ کریں خدا کے لیے۔ اتنا تنگ کیا جاتا ہے ان کو، اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ آئندہ جو وہ تیار نہیں ہوتا اس کے لیے، یار وقت پہ چیز بکتی نہیں ہے، کوئی خریدتا نہیں ہے، ضائع ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا ہم زرعی ملک کے رہنے والے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام دوسرا کام کیا دوسرا کام یہ کیا کہ ان مشکل اوقات کے اندر اپنے اخراجات میں کمی لائی۔ حالانکہ مصر پہ قحط نہیں پڑا تھا، 7 سال انہوں نے خوب محنت کی تھی۔ پھر وہ جو قحط والے 7 سال شروع ہوئے تو یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، انہوں نے اعلان کر دیا، آرڈر دیا کہ آج کے بعد شاہی جو وہ ہے حکمران لوگ ہیں، جو وہ ہیں منسٹر جتنے بھی ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، 2 ٹائم کھانا پکے گا، صرف صبح کھانا کھائیں گے اور رات میں کھائیں گے، دوپہر میں کھانا نہیں پکے گا، بند کر دیا۔ کسی نے شکایت کی، ہوتے ہیں لوگ، شکایت کی کسی نے کہ یہ کیا ہوا؟ ہمارا ملک تو بالکل کسی قسم کا مشکلات کا شکار نہیں ہے، سب کچھ وافر ہے ہمارے پاس، غلے کے تو ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دوپہر کا کھانا بند کروا دیا۔ فرمایا اس ملک میں نہیں تو کہیں باہر کسی نہ کسی جگہ قحط ہوگی، لوگوں کو قحط سے، بھوک سے جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس تکلیف کا احساس مجھے تب ہوگا جب میں خود بھوکا ہوں گا، اور جب میں بھوکا نہیں ہوں گا تو مجھے کیا پتہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جب مجھے احساس ہوگا نا بھوک کا، تو میں غلے کی قدر بھی کروں گا، ان لوگوں کا خیال بھی رکھوں گا۔ اس لیے انہوں نے یہ کہہ کر اخراجات میں کمی لائی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے چائے مانگ کے یا چائے پینے کو دے، تو انہوں نے سختی سے کہا کہ یہ جو پیسہ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ پیسہ، یہ قوم کا پیسہ، یہ چائے کے لیے بھی نہیں جمع کیا، جس نے چائے پینی وہ اپنے گھر میں جا کر پیا۔ آج تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی، قومیں ترقی اس طرح کرتی ہیں جب ان کے اندر احساس ہو۔ احساس نام کی چیز مر جائے نا، پھر آدمی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اس میں کمی لائی، اخراجات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی۔ اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں نا، واقعی یہ حالات بڑے مشکل ہیں۔ مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم اسی طرح صبح انڈا پراٹھا کھاتے ہیں جس طرح پہلے کھا رہے تھے، لیکن یہ انڈا پراٹھا بہت سے لوگوں کی دسترس سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دور ہوتے ہوتے ہم تک آئے گا۔ ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے، اپنے ہاتھ کا کنٹرول ذرا رکھنا ہے، اخراجات میں کمی لانی ہے۔ یہ نہیں ہم حکومتوں کو کہیں، حکومت پورے ملک کی ہے تو اس کے پورے ملک کا خیال ہے، ہم اپنے گھر کے حکمران ہیں، اپنے گھر کے اندر اخراجات میں کمی لائیں۔ خاص کر وہ چیزیں جو ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے باہر سے منگوا کے کھاتے ہیں، ان چیزوں پہ ذرا کنٹرول رکھیں۔ آئل جو ہے نا اس وقت ہم سارا باہر سے منگوا رہے ہیں اور بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے، ہم اس کا استعمال کم کر دیں۔ جہاں میرے گھر کے اندر مہینے میں 10 کلو آئل استعمال ہوتا تھا، میں آج سے کہوں میں 5 کلو استعمال کروں گا۔ وہ 5 کلو بچے گا نا، جب بچے گا تو اس کی قیمت ذرا کم ہوگی، تو کسی غریب کا بھی بھلا ہوگا، اس کو بھی گھر میں پہنچے گا۔ دالیں ہیں یہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، بلکہ کوشش یہ کریں ہم آج سے کہ ہمارے اپنے ملک کی جو چیزیں ہم ان کو استعمال کریں گے۔ میرا ترکی جانا ہوا، ترک قوم ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ بہت نیچے چلی گئی تھی، بہت حالات خراب تھے۔ 50,000 کا لیرہ کا سکہ میں نے خود دیکھا تھا، کرنسی اتنی گری تھی، 50,000 لیرہ کا سکہ، کرنسی کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور اب ترکی کی حالت یہ ہے کہ اس نے IMF کو سارا قرضہ اتار دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں پیسہ چاہیے تو ہم سے مانگنا، ہم تمہیں دیں گے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے جتنے شہروں میں میرا جانا ہوا، میں نے دیکھا، مجھے صرف ایک جگہ، ایک ہوٹل کے اندر صرف پیپسی کا ایک وہ فریج نظر آیا۔ کسی ہوٹل کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کولڈ ڈرنک لگی ہوئی ہوگی، امپورٹڈ، اپنے ملک کی مشروبات تھی، باہر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ نہیں کرتے۔ ہمارا کھانا پیپسی کے بغیر ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ خواہشات ہیں، لذات والی چیزیں ہیں، خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا۔ جب مشکل آتی ہے نا تو خواہشات کو چھوڑ کر ضروریات پر انحصار کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ ہمارے پاس 4 سوٹ کپڑوں کے ہیں تو کافی ہیں، 5واں تب بنائیں کہ جب ہمیں شد ضرورت پڑے، نہ بنائیں، فی الحال رک جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے اگر اللہ نے دیا کہ میرے گھر میں 3 ڈشیں ایک وقت میں بنتی تھیں، میں 2 پہ آ جاؤں، 1 پہ آ جاؤں،
دو نہ بناؤں، ایک پہ آ جاؤں، حالات وہ نہیں ہیں۔ میں اب امپورٹڈ چیزیں نہ لوں، یہ بڑے بڑے اسٹور جو بنے ہوئے نا۔ ایک چیز اور مشورے کے لیے ڈرتے ڈرتے بھی بتا رہا ہوں، یہ اخراجات جو ہم گروسری خریدتے ہیں نا مہینے کی، یہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں، خود خریدیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، خریداری کے لیے ہم خود جائیں، ورنہ ٹرالی ہاتھ میں پکڑا کر پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے نا تو اس مہینے کی تنخواہ تو جائے گی، دل میں گالیاں، منہ پہ بد دعا، کہے کچھ نہیں سکیں گے، اگلے مہینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ہمیں کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں، میں اور آپ محسوس نہیں کر رہے، لیکن ہم ذرا باہر نکلیں گے تو حالات بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ قوموں نے ترقی کی ہے، میں نے ترکیوں کو دیکھ کر میں دل خوش ہوا کہ انہوں نے باہر کی کوئی چیز استعمال نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم پاکستانی، ہم وہاں گئے تھے، ہمیں ہوٹلوں میں کھانا وہی دیتے تھے جو خود کھاتے تھے، جو ان کے لیے بنتا تھا نا، بغیر مثالوں کو سادہ سے کھانے بنتے، وہی کھاتے۔ یہ ہیں ہمارے پاس کھانے تو کھاؤ، نہیں کھاتے نہیں۔ آٹھویں دن ہم نے ایک ہندوستان کے ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور خوب رج کے کھایا تھا۔ ہم نے کہا یار بڑا اچھا کھانا یہ، اس میں مرچ مسالے جو ہم کھاتے ہیں وہ تھے۔ انہوں نے کہا یہی ہے ہمارے لیے، ہم کوئی نئی چیزیں آپ کے لیے نہیں بنائیں گے، جو ڈشیں ہیں یہی رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، سبزیاں خوب ہیں، ان پر انحصار کریں۔ یہ گوشت کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں، یہ آئل کا استعمال کم کر دیں۔ یہ دوسری چیزیں، صابن ہمارے اپنے ملک میں بھی بنتے ہیں، اور کیا ضرورت ہے ہم امپورٹڈ چیزیں لا کر غسل خانوں میں، باتھ روموں میں استعمال کریں، کم کر دیں اس کو۔ شیمپو چھوڑ دیں، اس کی جگہ سادہ سرف صابن استعمال کر لیں۔ یہ کچھ آہستہ آہستہ اپنے ملک کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، ان کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، تو تب ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ ہم کہتے ہیں جی ہماری پروڈکٹ باہر نہیں جاتی، کیسے جائیں گے؟ ہم خود نہیں استعمال کرتے ان کو، ہمارا خود دل نہیں کرتا کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ ہمارے ملک کی اپنی بنی ہوئی دوائیاں جو ہیں ہم وہ استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں باہر کی کمپنی کی دوائی لکھ کے دو، یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار، باہر کی دوائیں لکھ کے دیتا ہے۔ وہی دوائی جو اپنی ہوگی 10 روپے کی، وہی دوائی جو باہر سے آئے گی وہ 100 روپے کا ہم لے لیں گے۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس طرح کبھی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ میں اگر اپنی بھینسوں کا دودھ بھی استعمال کرنا چھوڑ دوں بھی باہر سے آگا، تو کل کو میرے گھر سے دودھ کون خریدے گا؟ بھئی تم خود نہیں کھاتے پیتے تو ہمیں کیسے دیتے ہو؟ خدا کے لیے اس چیز کو اپنے اندر اجاگر کرنا پڑے گا۔ ہمیں، ہمارا ملک بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے، کسی کو محسوس نہیں ہوتا تو نہ ہونے دیں، لیکن ہم پر حالات بڑے مشکل آنے والے ہیں۔ اور جو حالات آ رہے ہیں اس وقت چل رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ حالات اوپر کی طرف جا رہے ہیں، حج میں 10 لاکھ اور 12 لاکھ اور 14 لاکھ روپے کا حج کوئی سوچ سکتا تھا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اور جو آنے والے قربانی ہے ابھی جو آئے گی، اس میں دیکھنا کہ جانور کتنا مشکل ہوگا۔ میں اور آپ قربانی بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ کتنا مہنگا ہو جائے گا جانور خریدنا۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اخراجات میں کمی لائی تھی، کم کیے تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ضرورت ہے کہ ہم شادی بیاہ میں 10 ڈشیں بنا دیں؟ ایک ڈش بھی اگر ہم نے مہمانوں کو کھلا دی، کیا شادی بھی فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم ایک ڈش کھلا دیں، سادہ سا کھانا کھلا دیں، کبھی سنت بھی تو عمل کر لیں، مجبورا نہیں کر لیں، چلو کر تو لیں یار، اللہ کے نبی نے بھی سادگی سے کی تھی، ہم بھی سادگی سے کر لیں، سادگی سے کر لیں، اللہ رب العزت اس سے بڑے خوش ہوں گے۔ ورنہ یہ کہ ہمارے شادی ہال کے اندر کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، فیشن بن گیا ہے کہ کھانا پلیٹوں میں ڈالیں گے، اتنا جو پلیٹ میں بچے ضرور، یہ فیشن ہے، اس کو گرا دیں گے۔ اسی شادی ہال کے باہر بیچارہ بھیک مانگنے والا کھانے والے بیٹھا ہوگا، مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں وہ کھانا جمع کر کے تھیلی میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں، بیٹا تم بھی کھا لو، اس کو نہیں دیتا۔ میرا رب اس پہ مجھ سے راضی ہوگا؟ اندر ہمیں جس کو کھلا رہا ہوں وہ کھانے والے وہ ہیں کہ جو کاٹن پہ اپنے مکھی بیٹھتے یوں اڑاتے ہیں، کلف لگا ہوا کاٹن، اس کو ہم کھلاتے ہیں۔ اس کو تو چھوڑیں، ہم اگر تیجا 40واں بھی کرتے ہیں نا، تو اس میں جن کو بلاتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ڈھاٹ باٹ سے آتے ہیں اور مسجد میں بھی ٹیک لگا کر کاٹن کا کلف خراب نہ ہو اس طرح بیٹھا ہوگا، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو بوٹیوں والی ڈش اس کے سامنے رکھیں گے، اس کے سامنے۔ اور جس غریب بچے نے آدھا پارا پونا پارا پڑا تھا، اس کے سامنے چاول رکھ کے بولے کھاؤ جاؤ۔ ہماری تقسیم کا تو یہ حال ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اخراجات میں کمی لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، اخراجات میں کمی لانا، کم خرچ کرنا، یہ آدھی معیشت ہے آپ کی۔ معیشت تباہ کیوں ہوتی ہے؟
جہاں 100 لگتے ہیں وہاں ہم 200 لگاتے ہیں، دکھانا بھی تو ہے۔ اس ریاکاری دکھلاوے نے ہمیں تباہ کر دیا، اس سے ختم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں، یہ جو ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کے اوپر کمپنی کی قیمت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اپنا سٹیکر چپکا دیتے ہیں نیچے قیمت مٹا کر۔ کتابوں پہ دیکھیں، بکیں اٹھائیں اس کو دیکھیں، جب نیچے قیمت رگڑو گے تو کچھ اور لکھے، اوپر سٹیکر لگا کر اپنی قیمت لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے نہیں چھپتا، جتنا بھی چھپا لیں، مارکر کے رنگ سے اگر اسٹیکر چپکانے سے ہم مخلوق سے چھپا لیں گے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور پھر رمضان یا مشکل وقت آتا ہے پھر راشن کے بیگ ہم ہی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھ لیں، 100 درجے یہ بات افضل ہے کہ آپ راشن کے بیگ غریبوں کو نہ دیں، اس سے افضل یہ ہے کہ وہ جو جس پہ آپ کا جائز منافع بنتا ہے نا وہی کمائیں، زیادہ نہ کمائیں۔ سٹیکر لگا کر اس کی قیمت چھپا کر 100 کی چیز 200 کی نہ بیچیں۔ اس سے یہ کئی لاکھ درجے بہتر ہے اس کے کہ آپ اس پہ جائز منافع رکھیں، 100 پہ 10 روپے 20 روپے جو منافع آپ کا وہ رکھیں، قیمت چھپا کر ناجائز منافع نہ کمائیں۔ پھر بعد میں اگر راشن کے بیگ بھی تقسیم کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوری کر کے صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، سمجھ لیں اس بات کو، یہ بھی اللہ پوچھیں گے۔ خیر، تو دوسرا کام یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے اخراجات میں کمی لائی۔ تیسرا کام یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اقربا پروری نہیں کی تھی، سب کو برابر نظر سے دیکھا تھا۔ یہ میری پارٹی کا ہے تو نہیں، یہ میری برادری کا ہے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی آئے ہوئے ہیں، 10 بھائی ان کے آئے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے قانون کیا بنایا تھا کہ ہر آدمی کو 5 من غلہ، 5 من قومی خزانے سے ہم اس کو دیں گے، چاہے کوئی بھی آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آدمی خود آئے گا اس کو دیں گے، کسی کے نام کا کسی اور کو نہیں دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے کہا ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے سکے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، اتنے تھے جب بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے، بنیامین، اور یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ میرا سکا بھائی ہے بنیامین، چھوٹا ہے وہ آ نہیں سکا۔ بھائیوں نے کہا ان کے حصے کا جو غلہ ہے وہ بھی ہمیں دے دیں، کہا نہیں دوں گا، اگلی مرتبہ آؤ گے ان کو ساتھ لے کر آنا، جب وہ خود آئیں گے تو ان کو دے دوں گا، نہیں آئیں گے آپ کو نہیں دوں گا، جاؤ۔ یہ پارٹی ناراض ہو جائے گی وزارت اس کو دے دو، یہ ناراض ہو جائے گی وزارت اس کو دے دو، اس طرح نہیں ہو کام۔ یہ بندہ ناراض ہو رہا ہے کہیں دوسری پارٹی میں نہ چلا جائے، کہیں مجھ سے منحرف نہ ہو جائے، لہٰذا اس کو وزارت دے دو، اس طرح کام نہیں چلیں گے۔ اقربا پروری یوسف علیہ السلام نے نہیں کی تھی، اس لیے اللہ نے سب کچھ دیا۔ اور یہ 3 کام تھے۔ سب سے پہلا کام کہ جو وقت کے تقاضا، وقت کی ضرورت ہے، جس وقت ہمیں جو کام کرنا ہے آنے والے مشکل حالات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے تیار ہو کر وہ کام کریں۔ اس کے لیے پھر اہل لوگوں کو بھی تلاش کریں، اہل لوگ جو اس کے ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی حفیظ علیم، خزانے کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے جو حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، قومی خزانے کی حفاظت بھی کرے اور علیم بھی ہو کہ خزانے سے چیز کہاں خرچ کرنی ہے، کتنی خرچ کرنی ہے، ایسا آدمی چاہیے۔ اس کے لیے وہ خود تیار ہوئے تھے۔ دوسرا کام اپنے اخراجات میں کمی لانی، یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ساری امپورٹڈ چیزیں ہم نے چھوڑنی، آج سے نہیں استعمال کریں گے، اپنے ملک کی چیز استعمال کریں۔ یہ ملک کی قوم کی خدمت بھی ہے، خدمت ہے، یہ ملک کی بھی خدمت ہے، قوم کی بھی خدمت کے وقت کا تقاضا بھی ہے، اور اس غریب عوام کا حق بھی ہے ہم پر۔ میں اگر 1000 روپے والی چیز خرید سکتا ہوں اور بیچارہ غریب وہی چیز پاکستان کی بنی ہوئی 100 روپے کی خریدتا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس وقت 100 والی خریدوں، 1000 والی نہ خریدوں۔ وہ 100 والی، یہ جو 900 روپے بچیں گے کسی اور کام میں آئیں گے۔ تیسرا کام یوسف علیہ السلام نے جو کیا کہ وہ اقربا پروری، دوستی نہیں نبھائی، رشتہ داری نہیں نبھائی کسی، سب کے لیے برابر قانون بنایا، برابر حق بنایا تھا، یہ کریں۔ اور ایک چوتھی چیز جو سب سے آخری ہے، رزق کی قدر۔ ہمارے اندر رزق کی بہت ناقدری ہوتی ہے، جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو ہم پلیٹوں میں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں اور پلیٹ کو ایسا ہی گندا نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ، کھانا ویسے ہی لگا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پلیٹ رات بھر پڑی رہے تو وہ رات بھر وہ کھانا بد دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ذلیل کرے جو تمہیں میرے ساتھ کیا۔ رزق کی قدر، اتنی سی بھی روٹی بچے اس کو اٹھا کر پھونک کر کھا لیں،
گرنے ضائع نہ ہونے دیں. ہمارا پیٹ بھر گیا ہے تو اس کو اٹھا کر ادب احترام سے، عزت کے ساتھ، بے عزتی سے نہیں، عزت کے ساتھ پیک کر کے اور کسی غریب کے گھر جا کر پہنچا دیں. ہم نے اپنے ولیمے میں 100 آدمیوں کو کھانا کھلایا تھا، ٹھیک ہے میں نے اپنی عزت بنا لی، لیکن ان 100 آدمیوں سے جو کھانا بچا تھا نا وہ میں نے پیک کر کے 5 غریبوں کے گھر میں رات کے اندھیرے میں جا کر دے کر آ گیا. اللہ رب العزت کو وہ 100 آدمی والا پسند نہیں تھا، یہ 5 والا پسند ہے. اس پر اللہ ہم سے راضی ہوں گے. رزق کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.